السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسر احمد راجہ صاحب اور ڈاکٹر خالد ظہیر کا میں نے ویڈیو دیکھا۔ اس میں جو ہے ایک مکالمہ ہو رہا تھا ڈاکٹر خالد ظہیر اور کیسر احمد راجہ صاحب کے بعد، اور یہ اچھی بات ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور سب سے اچھی بات مجھے اس ڈائلاگ کی یہ لگی کہ یہ ڈائلاگ ڈیبیٹ میں نہیں بدلا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اور ایون میں دیکھتا ہوں کہ کیسر احمد راجہ صاحب بھی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بہت سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، بھلے ہی مجھے جو ہے ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کے سمجھنے کے طریقے سے اختلاف ہے یا ان کے اپروچ سے اختلاف ہے، اور میں تو یہاں تک بھی بولتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے جو ہے سامنے والے کی بات کو نہیں سمجھتے، یہ چیز تو میں مانتا ہوں، لیکن ایک اور چیز میں مانتا ہوں کہ بھائی وہ جیسے بھی ہے وہ کم سے کم مہذب طریقے سے بات تو کرتے ہو، تو کہیں پر تو آدمی کو جو کریڈٹ ڈیو ہے وہ دینا چاہیے کہ وہ اچھے سے بات کرتے، وہ سامنے والے کو بولنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ان کے سٹریمز کی طرح نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو سامنے والے کو انسلٹ کرتے اور اس طرح کی باتیں کرتے اور جھگڑا لڑائی کی جو فضا پیدا کرتے، تو کیسر احمد راجہ صاحب اس ٹائپ کی تو حرکت نہیں کرتے، ان کا جو ایک الگ ہی وہ تھوڑا سا کوورٹ ٹائپ کے، تو ان کا جو ہے میں نے دیکھا گاندھی صاحب کے اوپر، گاندھی صاحب کے فکر کے اوپر جو یہ چیز ہو رہا ہے، اور کوئی بھی بندہ اگر اس کو اگر دیکھے گا نا، کیا کہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ بول لو یا انٹرویو بول لو یا ڈائلاگ بول لو، اس کو جو بھی دیکھے گا نا وہ ایک بات تو سمجھ جائے گا کہ ڈاکٹر خالد ظہیر جو ہے وہ سیدھی سیدھی بات کر رہے تھے، اور کیسر احمد راجہ صاحب پتہ نہیں کیا گھما پھرا کے بات کرتے، مطلب اس کا مطلب تو یہ، میں اس سے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے، اس کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی زیادہ تر سپیچز میں اگر آپ دیکھو گے کیسر احمد راجہ صاحب کے زیادہ تر سپیچز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا، یہ سیم چیز آپ کو ساحل عظیم صاحب کے اس میں بھی مل جائے گا، ان کی باتیں سننے میں تو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کچھ اچھی بات بولتی ہے، لیکن وہ جو ہے نا ڈائلاگ ہے نا کہ سمجھ میں نہیں آئے، سننے میں اچھا لگا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، تو ان کی زیادہ تر باتیں ویسی رہتی ہے کہ سننے میں اچھی لگتی ہے، بہت ایکڈیمک ساؤنڈ کرتی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ تنقید کرنا چاہ رہا ہے کہ گاندھی صاحب جو ہے وہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ بھی آج کے دن میں یہ بھی سودا ہے جو ہے وہ بکے گا نہیں، وہ یہ تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی سے جو ہے حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ہم لوگ اپنے اصول میں تو بتا دیا ہے کہ بھائی سب کرتے ہیں، سب کے اپنے اپنے اصول بن گئے، یہ ان کو پرابلم ہے، اگر وہ یہ بولتے ہیں کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو روایتی مذہبی فکر سے جو ہے نہیں ملتا ہے، تو اس جرم کا اعتراف تو وہ خود کر چکے کہ ہاں بھائی نہیں ملتا ہے، میں جو ہوں کچھ چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں، روایتی جو نقطہ نظر ہے، تو لاسٹ میں ان کو کچھ نہیں ملتا تو کتے پہ آ جاتے ہیں، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ گاندھی صاحب نے یہ بولا ہے کہ کتا پالنا جائز ہے، اور یہ کہ آج کا مسئلہ ہے، جب میں گاندھی صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا نا تب بھی میرے کو پتہ تھا کہ مالکی لوگ جو ہے کتے پالنے کو جائز سمجھتے، تو جا کے وہ جو ہے مالکی لوگ کو جو ہے کیوں نہیں، یہ کیسر احمد راجہ صاحب بولتے کہ آپ کتاب و سنت کو فالو نہیں کر رہے، وہ اس لیے نہیں بولتے ہیں کیونکہ مالکی جو ہے نا ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن ان کا، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ خود یہ بات بولتے چاروں جو ہے امام حق پر ہے، تو ایک طرف اگر ہم لوگ یہ بولیں گے کہ چاروں امام حق پر ہے، اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہے مالکی کو ہی جو ہے اگر یہ کریں گے، ارے یار مطلب میری بلی ہے سوری، تو اگر ہم لوگ مطلب روایتی نقطہ نظر کو ہی کرٹیسائز کرنے لگے تو پھر تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی، تو وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو شاید ایک چیز سمجھنے میں پرابلم ہو رہی تھی جو کہ سب کو سمجھ میں آ چکی ہے لیکن ان کو نہیں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ گاندھی صاحب تو یہ بولتے ہیں کہ قرآن اور سنت جو ہے مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، لیکن گاندھی صاحب تو خود جو ہے اجماع کو نہیں مانتے، یہ کویشچن ہے، یہ ایک ویلڈ کویشچن ہے ٹو بی آنیسٹ، لیکن اس کا جواب جو ہے نا گاندھی صاحب کئی بار دے چکے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب گاندھی صاحب کے اوپر کبھی بھی ریسرچ کیے نہیں ہیں، ان کو یہ دکھا ہے کہ گاندھی صاحب جو ہے
روایتیں نقطہ نظر کے الگ ہے تو ان کے خلاف ویڈیو بنانے کا بھلے ہی ان کا موقف مجھے پتہ ہے کہ ہو یا نہ ہو. تو بہت ہی سمپل سی بات ہے، اس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کہ حجت جو ہے ہمیشہ قرآن و سنت ہوتی ہے، اجماع حجت نہیں ہوتا ہے. اجماع اور تواتر جو ہے وہ موڈ آف ٹرانسمیشن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہے، لیکن مثال کے طور پر میرے فادر نے مجھے نماز کا طریقہ سکھایا، تو میں نے نماز کا طریقہ جو ہے میں نے اپنے فادر سے سیکھا. ٹھیک ہے، تو کیا میرے فادر دین کا جو ہے سورس بن گئے؟ نہیں بنے نا. اسی طرح سے جو مسلمانوں کے اجماع و تواتر نے دین کو منتقل کیا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن، سنت کو منتقل کیا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن، تو ان کے منتقل کرنے سے جو ہے وہ خود جو ہے حجت نہیں بنتے. حجت آج بھی قرآن و سنت ہے، ان کا کام صرف ایک ٹرانسمیٹر کا تھا. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا ہے نا کہ تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا، تو امت کا کام بھی تھا صرف پہنچا دینا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات بولا ہے کہ جو سلف تھے نا وہ قرآن کی تفسیر کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے. میں حرام نہیں بولوں گا لیکن پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم لوگ کے پاس نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی کتابی شکل ہے جس میں انہوں نے آیتوں کی تفسیر کی ہو، نہ ہی صحابہ کی کوئی بھی ایسی آپ کو تفسیر کی کتاب ملی ہوگی جس کو خود صحابہ نے لکھا ہو. ایسی کوئی بھی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. ہاں، تفسیر ابن عباس ہے، جو بندے نے خود جو ہے اپنی تفسیر لکھا ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر، وہ یہ بولتا ہے کہ صحابہ نے یہ کہا، صحابہ نے وہ کہا، وہ بولتا ہے. صحابہ کی اپنی لکھی ہوئی جو ہے نا کوئی کتاب ہے ہی نہیں. انہوں نے صرف جو ہے قرآن جیسے ان کو ملا ہے بنا اس میں اپنا انٹرپریٹیشن ایڈ کیے اس کو منتقل کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. بعض موقع پہ جو ہے انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن ہر موقع پہ انفیکٹ میں تو یہاں تک بولوں گا عمر رضی تعالیٰ عنہ جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک سوال پوچھے تو انہوں نے بولا کہ آپ جا کے قرآن میں پڑھ لو. حالانکہ رسول تو جو تھے وہ خود موجود تھے، وہ تو جواب دے سکتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے خود سے جا کے، جب کتاب آ گئی ہے تو خود سے جا کے پڑھے، خود سے جا کے سیکھے. ہاں، دین کو خود سے سمجھے. یہ پرابلم ہوتا ہے مذہبی لوگ کو کہ ان کو کامن سینس والی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تم دین کو اپنے عقل کے حساب سے سمجھو گے تو اور کس کے عقل کے حساب سے سمجھیں گے بھائی؟ بالکل اپنے عقل کے حساب سے سمجھیں گے بھائی. ہر آدمی اپنے عقل کے حساب سے ہی سمجھتا ہے دین کو، انلیس اس کی عقل پہ جو ہے فرقہ پرستوں نے اس کی جو ہے مت مارتی ہے. دنیا کا ہر آدمی جو ہے کوئی بھی علم کو سمجھتا ہے تو اپنی عقل کے حساب سے، اپنے آئی کیو کے حساب سے ہی سمجھتا ہے. اور کس کا آئی کیو کے حساب سے سمجھتا ہے؟ ہر فیلڈ آف نالج میں تو یہی ہوتا ہے. ہاں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا تقلید کا غلبہ ہے نا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گا. اور سب فیلڈ آف نالج میں ریفارم کا غلبہ ہے کہ آپ اجتہاد کرتے رہتے ہیں، آپ انوینٹ کرتے رہتے ہیں. انوینٹ دین میں نہیں، دین میں انوینٹ کرنا جو ہے وہ بدعت کہلاتا ہے. لیکن دنیا میں یا پھر اجتہادی میٹر پہ انوینٹ کرنا جو ہے اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. بدعت اور اجتہاد کا فرق یہ ہوتا ہے کہ بدعت کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، مطلب کوئی بیس نہیں ہوتا، کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا. اور اجتہاد یہ ہوتا ہے، اجتہاد کی جو ہے ایک اصل ہوتی ہے، مطلب قرآن و سنت میں اس کی اصل ہمیشہ پائی جائے گی. تو کوئی بھی بندہ اگر اجتہاد کر رہا ہے تو اس کی دلیل بھی جو ہے وہ قرآن و سنت سے دے گا کہ اس بیسس پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بیسس پہ میں یہ قیاس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اجتہاد ہو جائے گا. وہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک ہیومن جو ہے انٹرپریٹیشن، ایک ہیومن کام ہے. اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے، قرآن و سنت سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. تو بس یہی چیز گاندھی صاحب نے کیا ہے، اور کیا ہی کیا ہے گاندھی صاحب نے. اور بھی بہت ساری میٹر ہے، لیکن ایک ویڈیو میں جمع کرنا میں صحیح نہیں سمجھتا. اور بھی بہت سارے چیز، مطلب اگر ان کا جو ہے باتوں کا جواب دینا آدمی سٹارٹ کر دے نا تو 1 گھنٹہ ایسے ہی چلا جائے گا.